نکاح کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم رکن ہے جو زوجین کو حلال طریقے سے ازدواجی رشتے میں باہم منسلک کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام میں نکاح کے لیے لازم ہے کہ طرفین یعنی مرد و عورت اس پر راضی اور دونوں ایجاب و قبول کریں، ایک ہی محفل میں ایجاب قبول ہو۔ نکاح کے لیے حق مہر بھی لازمی ہے۔ نکاح کے لیے 2 عاقل و بالغ مرد گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ لڑکی کی طرف سے وکیل مرد ہوتا ہے۔ نکاح کا اعلان ہونا بھی لازمی ہے۔ اسلام میں خفیہ نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام سے قبل بھی معاشروں خصوصاً عرب معاشرہ میں شادی کے دیگر طریقے رائج تھے جن کی اکثریت خاصی شرمناک تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب میں بہت سے نکاح کے طریقے رائج تھے جن میں پہلا ہے زواج البعولہ۔ یہ نکاح عرب میں بہت عام تھا۔ اس میں یہ تھا کہ مرد ایک یا بہت سی عورتوں کا مالک ہوتا۔ بعولت خاوند ہونا سے مراد مرد کا عورتیں جمع کرنا ہوتا تھا۔ اس میں عورت کی حیثیت عام مال و متاع جیسی ہوتی۔ نکاح کی یہ قسم چند تبدیلیوں کے بعد مسلمانوں میں رائج ہے۔ ان تبدیلیوں میں مرد کو حد سے حد 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کو اپنی ازواج میں تمام معاملات میں عدل و انصاف کرنے کا سختی سے پابند کیا گیا ہے۔ دوسری اہم تبدیلی کہ عورت کی حیثیت عام مال و متاع سے ختم کر کے اس کے باقاعدہ حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ حق مہر اور وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ زواج البدل، بدلے کی شادی، اس سے مراد 2 بیویوں کا آپس میں تبادلہ تھا، یعنی 2 مرد اپنی اپنی بیویوں کو ایک دوسرے سے بدل لیتے اور اس کا نہ عورت کو علم ہوتا نہ اس کے قبول کرنے مہر یا ایجاب کی ضرورت ہوتی، بس دوسرے کی بیوی پسند آنے پر ایک مختصر سی مجلس میں یہ سب کچھ طے پایا جاتا تھا۔ نکاح متاع، کسی ایک مدت مقرر تک ایک خاص مہر پر متفق ہو جاتے۔ یہ مدت 1 سال یا 1 ماہ یا 1 گھنٹہ کے لیے بھی ہو سکتی تھی۔ مدت مقرر پوری ہوتے ہی یہ نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا، طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ نکاح بھی چند تبدیلیوں کے بعد اسلام میں رائج رہا تھا اور تمام اسلامی فرقے اس بات پر متفق ہیں کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق اسلام نے اس کی تائید کی ہے، مگر بعد میں مسلم فرقے اختلاف کا شکار ہو گئے۔ نکاح الخدن، دوستی کی شادی، اس میں مرد کسی عورت کو اپنے گھر بغیر نکاح خطبہ اور مہر کے رکھ لیتا اور اس سے ازدواجی تعلقات قائم لیتا اور بعد ازاں یہ تعلق باہمی رضامندی سے ختم ہو جاتا۔ کسی قسم کی طلاق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اولاد پیدا ہو جاتی تو وہ ماں کی طرف سے منسوب ہوتی۔ یہ طریقہ آج کل مغربی معاشرے میں بھی رائج ہے۔ نکاح الزغینہ، جنگ کے بعد مال اور قیدی ہاتھ لگتے اور جاہلیت میں فاتح کے لیے مفتوح کی عورتیں مال و غیر سبب مباح تھیں۔ یہ عورتیں فاتح کی ملکیت ہو جاتی اور وہ چاہتا تو انہیں بیچ دیتا، چاہتا تو یوں ہی چھوڑ دیتا اور چاہتا تو ان سے مباشرت کرتا یا کسی دوسرے شخص کو تحفہ میں دے دیتا۔ یوں ایک آزاد عورت غلام بن کر بک جاتی۔ اس نکاح میں کسی خطبہ مہر یا ایجاب و قبول کی ضرورت نہ تھی۔ نکاح شغار، وٹے سٹے کی شادی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ نکاح تھا کہ ایک شخص اپنی زیر سرپرستی رہنے والی لڑکی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پر کر دیتا کہ وہ اپنی کسی بیٹی بہن وغیرہ کا نکاح اس سے کرائے گا۔ اس میں مہر بھی مقرر کرنا ضروری نہ تھا۔ اسلام نے اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ نکاح الاستبداء، فائدہ اٹھانے کے لیے عورت مہیا کرنے کا نکاح، مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے خوبصورت مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیتا اور خود سے الگ رہتا تاکہ اس کی نسل خوبصورت پیدا ہو، اور جب اس کو حمل ظاہر ہو جاتا تو وہ عورت پھر اپنے شوہر کے پاس آ جاتی۔ نکاح الرحت، اجتماعی نکاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 آدمی ایک ہی عورت کے لیے جمع ہوتے اور ہر ایک اس سے مباشرت کرتا اور جب اس کے ہاں اولاد ہوتی تو وہ ان سب کو بلواتی اور وہ بغیر کسی پسو پیش کے آ جاتے، پھر وہ جسے چاہتی اسے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے اور اس شخص کو اس سے انکار کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ نکاح البغایا، فحشہ عورتوں سے تعلق، یہ بھی نکاح رحت سے ملتا جلتا ہے مگر اس میں 2 فرق تھے۔ ایک تو یہ کہ اس میں 10 سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے تھے جبکہ نکاح رحت میں 10 سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان مردوں سے بچہ منسوب کرنا عورت کا نہیں بلکہ مرد کا کام ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، آج کی تھی یہ ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن صحیح لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔